اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 18 سے 22 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان سے پہلی آیات میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قوموں کو ان کے جرائم اور گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں سے باخبر اور دیکھنے والے ہیں۔ اب جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قومیں جو ہلاک ہوئیں انہوں نے دنیا کو مقصود بنا رکھا تھا اور آخرت انہوں نے بالکل فراموش کر دی تھی، بھول گئے تھے، نہ اس کا اعتقاد تھا اور نہ اس کے لیے کسی قسم کی انہوں نے تیاری کی، تو اس کا انجام یہی نکلا۔ تو اب آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ جو فقط دنیا چاہتا ہے اور دنیا مانگتا ہے تو ہم اس کی منشا کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق جس کو جتنی دنیا دینا چاہتے ہیں مصلحت کی بنیاد پر اتنی دیتے ہیں۔ یعنی اس میں ہم کسی طالب دنیا کے پابند نہیں کہ وہ کتنی مانگتا ہے اور جتنی مانگتا ہے اتنی دے دیں، اور جب مانگتا ہے اسی وقت دے دیں، کب دینی ہے کتنی دینی ہے یہ ہم اپنے حساب سے یعنی اس کو دیتے ہیں۔ لیکن ایسے شخص کے لیے دنیا ہی دنیا ہے اور عقبہ میں کچھ بھی نہیں سوائے جہنم کے، اس لیے کہ اس نے دنیا ہی مانگی اور وہ دنیا ہی کو مقصود سمجھ رہا ہے۔ جی تو من کان یرید العاجلہ، جو جلدی کی جگہ مانگتا ہے، جلدی کی جگہ کا معنی دنیا کا ایک نام عاجلہ بھی ہے، یعنی جس کے لیے بہت تھوڑا سا وقت ہے اور یہ تھوڑا سا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ لوگ کتنے بے بصیرت ہیں کہ جو تھوڑے وقت کی چیز مانگتے ہیں اور پائیدار اور مستقل اور لافانی جہان کو انہوں نے بھلا رکھا ہے۔ تو دنیا کا نام اسی لیے عاجلہ رکھا گیا ہے کہ یہ جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم تو من کان یرید العاجلہ، یعنی جو عاجلہ اور جلدی کی دنیا کو چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کتنے بے بصیرت ہیں اور کتنے احمق ہیں کہ تھوڑے سی وقت کو انہوں نے مقصود بنایا ہوا ہے، اور جو پائیدار اور غیر فانی جہان ہے اس کو انہوں نے بالکل فراموش کیا ہوا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پہلا نمبر دیتے ہو،
اولیت دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت وہ بہتر ہے دنیا سے، اور ابقا وہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے فنا نہیں، اس کے لیے فنا ہے. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین میں سے بڑے نیک انسان گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا بمقابلہ آخرت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی بنی ہوتی اور اس کی ہر چیز سنہری ہوتی، ہر چیز مٹی سے لے کر پتھر سے لے کر یعنی ہر چیز سونے کی ہوتی، اور اس کے مقابلے میں آخرت ٹھیکری ہوتی. ٹھیکری جانتے ہیں جی؟ وہ جو مٹی کا برتن ہوتا ہے نا، اور وہ جب ٹوٹتا ہے تو اس کے پیس جو ہوتے ہیں اس کو ٹھیکری کہتے ہیں. تو آخرت ٹھیکری ہوتی، دنیا ساری سونا ہوتی، تب بھی میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دیتا، اس لیے کہ یہ سونا بھی ہے تو ایک دن ختم ہے، وہ ٹھیکری بھی ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے. چی جائے کہ آخرت سونا ہی سونا ہے، دنیا اس کے مقابلے میں ٹھیکری بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو ترجیح دی جائے اس کے مقابلے میں. کہ یہ بابصیرت لوگ ہوتے تھے جی، اور وہ ایسی چیز پہ نظر رکھتے تھے نا جو قیمتی بھی ہے اور لافانی بھی ہے. اور ہماری چونکہ بصیرت نہیں ہے، صرف بصارت ہے، تو ہم تو سامنے دیکھنے والی چیز کو دیکھتے ہیں، عالم غیب کی چیزوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. اس لیے یہی ہے، یہ گئی تو پتہ نہیں آگے ہوگا یا نہ ہوگا. اگلا معاملہ ادھار کا ہے، یہ نقد کا ہے. تو ہم جو نقد کے جی، تو حق تعالی شان نے دنیا کا نام نہیں رکھا ہے عاجلہ، یعنی جلدی گزر جانے والی. تو من کان یرید العاجلہ، جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کا مال و متاع اور ساز و سامان چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس دنیا میں، لیکن کتنا؟ ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں. جتنا مانگا ہے وہ نہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں. اور لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. تو یہ اس کی منشا پہ نہیں ہے، یا ہر مانگنے والے کی منشا پہ نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تقسیم کی ہیں، اپنی حکمت بالغہ کے تحت کی ہیں کہ کس کو کتنی دینی ہے. اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں کہ کس کو کتنی دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کو اتنی اس دنیا میں دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو فقط دنیا کا طالب ہے، آخرت کا نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کافر ہی ہو سکتا ہے نا، مومن تو نہیں. گیا گزرا مومن بھی آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اور بہت بھول بسر جائے تو پھر بھی کبھی نہ کبھی تو آخرت کا تذکرہ کرتا ہی ہے نا. تو اس لیے یہ جو آخرت نہیں دنیا ہی مانگتا ہے نا، یہ کافر ہے. جب یہ ایسا ہے تو ثم جعلنا لہ جہنم، دنیا تو ہم اپنی مرضی سے دیں گے جتنی دیں گے، لیکن اس کی اس کوتا نظری اور آخرت بھولنے کی وجہ سے آگے اس کے لیے فقط جہنم ہی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، اور یہ داخل ہوگا اس جہنم میں مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا. یعنی کوئی آؤ بھگت نہیں ہوگی، جاتے ہوئے بھی لعنت برسے گی، آنے والے بھی، جانے والے جو جائیں گے تو وہاں جو موجود ہوں گے وہ بھی آگے سے لعنت سے استقبال کریں گے. جیسے کہ سورہ اعراف میں کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی پچھلی جماعت جہنم میں جائے گی تو آگے جو جا چکی ہے نا، وہ اپنی اس بہن آنے والی جماعت کو لان تان کرے گی کہ احمقو بے وقوف، ہم تھوڑے سے تم بھی آ گئے ہو، تم بھی آ گئے ہو، بدنصیب ہو. تو کوئی اچھا استقبال نہیں ہوگا، برے لفظوں سے وہ استقبال کریں گے.
تو مذمومن یعنی مذمت کیے گئے، اور مدحورا دھکا دیے گئے، دھکیل کے ان کو جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں کون خوشی سے جائے گا؟ اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے، اور صرف چاہتا ہی نہیں، کیونکہ فقط چاہنے سے کیا ہوتا ہے جی، یعنی خیالی پلاؤ سے پیٹ بھرتا ہے تو پھر تو ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں خیال کر لیتا ہے، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں ادھر جانا پڑے گا نا جی۔ تو اس میں من اراد الآخرہ، جو آخرت چاہتا ہے اور صرف چاہنے سے بات نہیں، وسعی لہا سعیہا، اور پھر آخرت کے لیے وہ اس کے مناسب محنت اور کوشش بھی کرتا ہے، وسعی اور کوشش بھی کرتا ہے، اور ہر کوشش بھی نہیں، سعیہا جو مناسب آخرت کے ملنے کی کوشش ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اعمال اور ایمان تجویز کیا ہے آخرت کے لیے، وہ ایمان اور اس جیسے اعمال کرتا ہے، تو اگر ایمان بھی اس طرح کا نہیں، یا ایمان ہے تو عمل اس طرح کا نہیں، تو یہ بھی آخرت حاصل کرنے کے لیے ناکام کوشش ہے۔ تو کامیاب اور مناسب کوشش آخرت کے لیے کیا ہے؟ وہی جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے، سوال سعیہ، اور اس سعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن، وہ مومن بھی ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر اگر مناسب سعی بھی کی جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے اعمال کے لیے، تو ایمان ٹھیک نہیں تو سعی بھی قابل قبول نہیں۔ ایمان ٹھیک ہے لیکن سعی ہے، لیکن وہ سعی قرآن اور سنت اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، من گھڑت ہے، تو ایسی سعی قابل قبول نہ ہوگی۔ تو فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، یہ لوگ جو ہے نا، جو آخرت چاہتے ہیں اور اس کے لیے مناسب سرمایہ عمل، سرمایہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کی سعی مشکورہ قابل قدر ہوگی، یعنی ان کی سعی قبول ہوگی اللہ کے ہاں اور ضائع نہیں ہوگی۔ مشکور کا معنی ہوتا نا، یعنی اس کا لغوی معنی نا شکر کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کے عمل کا شکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر کا مطلب کہ اس کے عمل پہ پورا پورا بدلہ دینا، یعنی ان کی یہ سعی مشکور ہوگی اللہ کے نزدیک، یعنی مقبول ہوگی، اور اس سعی پہ ان کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا سعی لہا سعیہا، کہ آخرت چاہتا ہے، آخرت پر ایمان ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش کرتا ہے، تو مناسب کوشش کہتے ہیں تین باتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مناسب کوشش تین چیزوں کا نام ہے، جن میں سے پہلے نمبر کی چیز ہے ایمان کے علاوہ، اچھا ایمان تو شرط ہے نا، اس کے علاوہ مناسب کوشش میں پہلی شرط ہے کہ عمل میں نیت کی جائے۔ اگر کوئی عمل بغیر نیت کے کیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، جیسے کہ فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیتوں پر ہے، تو عمل میں نیت کی جائے، کس کی؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی، کہ یہ عمل میں اللہ کو راضی کرنے اور اس کو منانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں جی، اور اس طرح بھی کہ اللہ تعالیٰ سے اس عمل پہ میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، ثواب کی امید بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ٹھیک ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت، ایمان اور پھر ثواب کی نیت سے، ایسے ہی جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو احتساب بھی ضروری ہے، اور یہ نیت میں ہوتا ہے کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں،
اور اللہ سے اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ تو پھر لالچ بن گئی، لیکن یہ لالچ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت کے بغیر عمل کرو تو بھی ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ ضرور کرتے، اس کا حکم ہے، لیکن اسی کا حکم ہے کہ تم ساتھ میں ثواب کی نیت بھی رکھو، اجر کی۔ تو اس لیے یہ جو لالچ کی جا رہی ہے ثواب کی تو اللہ کے حکم سے کی جا رہی ہے، اپنے نفس سے نہیں کی جا رہی۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ مناسب سعی کے لیے کہ نیت ہو، اور دوسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ مناسب سعی میں یہ ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مناسب سعی سنت کے مطابق ہو۔ تو نیت، ایمان، نیت اور عمل کا سنت کے مطابق ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا۔ اگر ایمان ہے نیت نہیں کی تو بھی، ایمان ہے اور نیت بھی کی لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، فهو رد، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں صحیح کے لیے ضروری ہے، ایمان، نیت اور یہ کہ سنت۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، سب کی ہم مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی نمد، ہم مدد کرتے ہیں، مانگنے والے کی بھی کرتے ہیں، نہ مانگنے والے کی بھی کرتے ہیں، مومن کی بھی کرتے ہیں، کافر کی بھی کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں۔ ہاؤلاء و ہاؤلاء، ان کی بھی کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں، سب کی ہم مدد کرتے ہیں۔ اور یہ مدد من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا اور بخشش ہے، جو سب کے لیے عام ہے، دوست کے لیے بھی، دشمن کے لیے، مانگنے والے نہ مانگنے والے سب کے لیے برابر ہے اللہ کی۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے بھی روکی ہوئی نہیں۔ دنیا میں اللہ کی عطا اور بخشش کا معاملہ جو ہے نا سب کے ساتھ یکساں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق، یہ بھی حکمت کے مطابق، کیونکہ حق تعالیٰ شان سورہ شورى میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اگر اللہ روزی پھیلا دیتا سب کے لیے، سب کو ایک سطح کی روزی عطا فرما دیتا تو زمین میں بغاوت مچ جاتی، زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن چونکہ زمین کے نظام کو چلانا مقصود ہے اور روزی دینے میں مساوات اور برابری یہ بگاڑ کا ذریعہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالی نے وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ روزی نازل کرتا ہے ایک خاص اندازے کے ساتھ جتنا اللہ چاہتا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنی روزی ہر آدمی کو دیتے ہیں، اس کے مطالبے پہ نہیں دیتے، اس کے مطالبے پہ نہیں دیتے۔ وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنی دینی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو بیمار رکھنا ہی ان کی مصلحت ہے، ان کی خیر، ان کی بھلائی بیمار رکھنے میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ان کو تندرست بنا دوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے یا وہ کوئی اور بگاڑ پیدا کر دیں گے، تو ان کی خیر ہے کہ وہ پڑے رہیں۔ اور کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کے لیے صحت ہی اچھی ہے، ان کو بیمار کر دوں تو بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اچھا، پھر میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو زیادہ دینا نقصان ہے،
زیادہ دوں تو بگڑ جائیں تو ان کو اس سطح کا دیتا ہوں، اور کچھ ایسے کہ جن کو کم دوں تو بگڑ جائیں تو ان کو اس لیول کا دیتا ہوں۔ تو میں اپنے بندوں کے احوال کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے ساتھ معاملہ ان کے حالات کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ ہی نے سب کے مزاج بنائے، سب کے حوصلے بنائے۔ اب چھوٹے حوصلے والے کو ایک دم زیادہ مل جائے تو اس کا ہاتھ پیٹ ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات ہے نا۔ اسی طریقے سے جس کو وافر ملا ہے اس کے لیے بڑا حوصلہ رکھا ہے، اس کا کم ہو جائے نقصان ہے۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ کی یہ دین، یہ عنایت جو دنیا میں ہے، تو یہ اصلاح احوال کے تحت، ٹھیک ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر، کس طریقے سے ہم نے بعض لوگوں کو بعض دوسروں پر برتری عطا کی ہے۔ یعنی تمام لوگ جو ہے نا وہ ایک سطح کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اونچ نیچ رکھی ہے لوگوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں قد و قامت میں بھی اونچ نیچ ہے، رنگ و روپ میں بھی، مزاج میں بھی تفاوت ہے، فرق ہے۔ تو ہم نے کس طرح بعض لوگوں کو بعض دوسروں پر فضیلت اور برتری دی ہے دنیا میں، تو ہر چیز میں دی ہے، صحت میں بھی دی ہے، کوئی زیادہ صحت مند ہے، کوئی کم صحت مند ہے جی، اور علم کے لحاظ سے بھی دی ہے، اور کئی چیزوں کے لحاظ سے۔ لیکن کئی چیزیں، کئی نعمتیں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے مساوی اور برابر بھی تقسیم کی۔ ہوا سب کو اللہ برابر دے رہا ہے، سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ سب پہ برابر کر رہا ہے، بارش اللہ سب پہ برسا رہے ہیں جی۔ تو کئی نعمتیں تو مساوی ہیں، لیکن کئی نعمتوں میں فرق ہے، تفاوت ہے، اونچ نیچ رکھی ہے۔ دیکھیے کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے، یعنی کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے جی، اور کوئی کارخانے دار ہے، کوئی اس کے اندر مزدور ہے، کوئی مالک کی دکان ہے، کوئی اس کے اندر ملازم ہے۔ تو یہ سسٹم اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ کا رکھا ہے۔ تو دیکھیے کیسے ہم نے برتری کا معیار رکھا ہے بعض لوگوں کا بعض دوسروں پر یہ دنیا میں۔ لیکن ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت کا معاملہ جب آئے گا تو اس کے اندر درجات اور اس کے اندر فرق مراتب دنیا کی نسبت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہاں مراتب کا فرق لیول بہت کم ہے، لیکن آخرت کا جو لیول ہوگا نا وہ بہت عالی ہوگا۔ سمجھے بات نہیں؟ آخرت کا فرق جو ہے، درجات کا فرق بہت زیادہ ہوگا دنیا کے درجات کے لحاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو درجات ہیں، عالی اور اونچے درجے والے نیچے کے درجے والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ کوئی بلند ترین سیارہ زمین والوں کو نظر، سب سے اونچا سیارہ جیسے زمین والوں کو نظر آتا ہے نا، تو جنت میں اتنا تفاوت ہوگا، اتنا فرق مراتب ہوگا اوپر کے لیول والوں کا نیچے کے لیول والوں کا۔ اور یہ نیچے کے لیول والے بھی کوئی کم درجہ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی عمل کے لحاظ سے اتنا فرق ہوگا، اتنا، جبکہ دنیا میں اتنا فرق تو نہیں ہے نا، دنیا میں اتنا فرق تو نہیں ہے نا، حاکم اور محکوم کا بھی جی، لیکن آخرت میں اتنا فرق ہوگا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والے جو ان کو دیکھیں گے جیسے کہ بہت بلندی پہ کوئی سیارہ ہو، لیکن یہ بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجیں گے اس کے مقام اور مرتبہ کے یعنی اس کے مقام میں، اس کے مرتبہ میں جب بھیجیں گے تو ہر آدمی اپنی جنت کو ہی سب کچھ سمجھے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ اچھی جنت کسی کی نہیں ہے۔ یہاں تو رال ٹپک دیا کسی کا گھر دیکھ کر، مہمانی میں جاتا ہے کہ اوہ ماشاءاللہ یہ صوفے ہمارے گھر میں نہیں ہے، یہ ایسا گھر تو ہمارے گھر میں نہیں ہے۔
تو وہاں یقیناً اور واقعی فرق ہوگا. جی لیکن انبیاء کرام کا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے بلند ہوگا نا. لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی تم ایسے دیکھو گے جیسے کہ 14ویں کا چاند نیچے زمین سے دیکھتے ہو تو دیکھنے میں کوئی دھکا مک نہیں ہوتی نا, ہٹ بھائی میں نظر نہیں آ رہا. سب ہر آدمی اپنی جنت سے نظارہ کرے گا. اسی طریقے سے باقی جو ملاقاتی ہوں گے بڑی آسانی کے ساتھ جس وقت چاہے ملاقات ہوگی, لیکن اس کے باوجود ہر آدمی اپنی جنت پہ ہی مطمئن ہوگا اور وہ دوسری کی جنت کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگا کہ اوہو یہ تو ایسا ہے وہ ایسا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ ساری بیماریاں یہاں کی ہیں اور یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ دلوں سے نکال دیں گے جب جنت پہ بھیجیں گے. اخوانا علی سرر متقابلین, وہاں ادنا و اعلیٰ تمام جنتی بھائیوں کی طرح مسیریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا. بہشتاں جا کے آزار نباشت کسے رابا کسے کار نباشت. اب یہ کہ جنت کا حصول اور اس کے لیے بنیادی چیز کون سی ضروری ہے کہ جس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی, اور وہ ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ. کہ جو شخص مشرک ہے اس کا داخلہ جنت میں حرام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. دیکھو جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, سیدھی سیدھی بات ہے کہ جنت اس پہ حرام کر دی ہے اللہ نے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو کفر اور شرک یہ دو ایسے گناہ اور جرم ہیں کہ جن کی سزا دائمی طور پہ جہنم ہے, ان کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن کفر شرک کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہ وہ معاف کر دیے جائیں گے, سزا سے پہلے یا سزا کے بعد, لیکن معاف ہو جائیں گے. اور بالآخر عقیدہ توحید یہ انسان کو جنت میں پہنچا دے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں جا کے رہے گا, اس کے اندر جنت, اس کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت سے محرومی جس چیز سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنا, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ, معبود اور حاجت روا, مشکل کشا مت بنا. اللہ کا ساجی, اس کا شریک کسی دوسرے کو مت ٹھہرا. اس لیے کہ اگر یہ جرم تجھ سے صادر ہو گیا تو فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا, تو پھر بیٹھا رہے گا مذمت کیا ہوا اور ذلیل کیا ہوا. پھر عزت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عزت کا مقام تجھے ملے گا. تو اس لیے عقیدہ توحید جنت میں داخلے کے لیے لازمی ہے, اور اس کے منافی عقیدہ والا وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا. تو اس بات کا یعنی خاص خیال رکھا جائے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اب تک ان آیات مبارکہ میں سورہ اسراء کا بنیادی مسئلہ جو اللہ کی توحید کے عقیدے, نبی کریم علیہ السلام کے رسالت کے عقیدے, آخرت کے عقیدے اور قرآن کی صداقت کے عقیدے پر مشتمل تھا. تو یہ اب تک ان آیات میں اس کا بیان ہوا, اور اس پر مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا بھی ذکر ہوا شروع میں, اور بنی اسرائیل کے ان کے کفران نعمت کی وجہ سے 2 دفعہ ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہو چکا. ٹھیک ہے, اور آگے بھی مسئلہ ذکر ہوگا, لیکن میں نے شروع صورت میں عرض کیا تھا کہ اس صورت کا ایک مرکزی مضمون منشور اسلام ہے, دستور اسلام کہہ سکتے ہیں یا منشور اسلام کہہ سکتے ہیں, کہ اسلامی معاشرہ ایک مسلم معاشرے کے اصول اور دستور اور اس کے منشورات کیا ہیں.
یعنی وہ کون سے اصول اور کون سے اعمال ہیں جو ایک مسلم معاشرے کی بنیاد ہیں اور ان پہ ہی ایک مسلم معاشرہ تعمیر ہو سکتا ہے. یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کا دوسرا نام کیا ہے؟ اللہ کی خلافت. تو خلافت اسلامی کے بنیادی اصول کیا ہے؟ تو اگلے 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ 15 اصول بیان فرماتے ہیں کہ یہ 15 اصول یہ بنیاد ہیں اسلامی معاشرے کے، اور جس معاشرے کی تعمیر ان اصولوں پر ہے وہ اسلامی معاشرہ کہنے کا مستحق ہے، اور جس کی بنیادیں ان پہ نہیں ہیں وہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلا جا سکتا. مسلمانوں کا معاشرہ تو آپ کہہ سکتے ہیں پر اسلامی معاشرہ اس کو نہیں کہہ سکتے. جی اسی طریقے سے جس حکومت کی بنیادوں میں یہ اصول کار فرما نہیں، جس کے دستور میں یہ چیزیں شامل نہیں، وہ اسلامی دستور نہیں ہوگا. تو اب 15 اصول ہیں جو یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں جس پہ ہماری معاشرے کی تعمیر اور ترقی ہو سکتی ہے. ان میں سے پہلی بات یعنی نقطہ اول، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ پہلی بات ہے. قضا کا معنی فیصلہ کر دینا. آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے وہی بھیج کر کہ حقوق عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. لہذا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے. اور جس معاشرے میں اللہ کا حق ہی محفوظ نہ ہو وہ اسلامی معاشرہ کیا ہوگا؟ جی جس معاشرے میں اللہ کا حق محفوظ نہیں، غیروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، غیروں سے دعائیاں دی جا رہی ہیں، ان سے مانگا جا رہا ہو، اور جس معاشرے میں غیر کو عالم الغیب سمجھا جا رہا ہو، قادر سمجھا جا رہا ہو، اور جس معاشرے میں غیروں کو خوش کرنے کے لیے نظر اور نیاز دی جا رہی ہو، تو اللہ کا حق پامال ہوا کہ نہ ہوا؟ اور جہاں اللہ کا حق نہ محفوظ ہو تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں. اس لیے کہ دیکھیے نا، اسلام مختصر لفظوں میں اسلام 2 چیزوں کا نام ہے: اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. اگر اللہ کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں، بندوں کے حقوق بھی پورے ہو، تو یہی اسلام ہے. تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے حقوق ہیں. عام طور پہ تو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ بندوں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھو، وہ اور بات اور لحاظ سے ہے. یہ نہیں کہ بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق سے مقدم ہے، نہیں، پہل اور اولیت اللہ کے حق کو حاصل ہے، بندوں ثانوی. لیکن وہ جو کہا تھا نا کہ اس سے زیادہ خطرہ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ بندے اپنا حق معاف نہیں کرتے، اور اللہ سے معافی مانگ رہے تو معاف کر دیتا ہے. اللہ غنی ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ادا کیا، سچے دل سے آپ توبہ کریں تو معاف کر دے گا، وہ غنی ہے. کیونکہ بندے محتاج ہیں اور محتاج اپنا حق نہیں چھوڑا کرتا. جی تو اس لحاظ سے کہتے ہیں نا بندوں کا ذرا زیادہ خیال کرو. جی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پسے کچھ ڈال دو، وہ بات نہیں ہے، ورنہ اصل اولیت تو اللہ کے حق کو حاصل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں جب ان حقوق کا تذکرہ کیا ہے تو اپنا حق سب سے پہلے بیان کیا ہے. جیسے کہ پہلے سپارے میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ہم نے بنی اسرائیل سے جب میثاق لیا تو میثاق کی شق اول کیا تھی؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے حق کی عبادت میں کسی کو شریک مت ہے. اسی طرح 5ویں پارے میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے حقوق کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. پھر آگے حقوق العباد ہے، اور یہاں بھی قضا ربک اللہ تعبدوا،
کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو. اب عبادت نام کس چیز کا ہے؟ عبادت نام ہے غایت تعظیم کا، انتہائی درجے کی تعظیم، انتہائی درجے کی عظمت کس کی ہونی چاہیے دل میں؟ اللہ کی. اور اپنے جسم سے انتہائی درجے کی تعظیم کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کر، کمر جھکا کے، سر سامنے رکھ کر. یہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے. لہذا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. کسی کے گھر کا پھیرا ڈالنا، کسی کے گھر کے چاروں طرف پھرنا، یہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کے گھر کے پھیرے اور طواف، کسی اور گھر کے پھیرے اور طواف. اسی طریقے سے کسی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال دینا، نظر و نیاز، قربانی، یہ اللہ کا حق ہے، غیر کا نہیں. غیر کے نام کی قربانی دی شرک، غیر کے نام کی نظر و نیاز دی شرک جی، غیر کے سامنے سر جھکایا، کمر جھکائی، شرک جی. تو یہ حقوق عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ عبادت چاہے زبان سے کریں تو انتہائی تعظیم کے الفاظ صرف اللہ کے لیے ہیں، دوسرے درجے میں پھر نبی کے لیے ہیں، پھر درجہ بدرجہ. سب سے زیادہ تعظیم کے الفاظ صرف کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں. اب کسی اور کو کہ فلانا اکبر جی، لیکن اس میں کسی زمانے میں وہ جلال الدین اکبر جو بادشاہ بنا تھا جی، تو جب گمراہی پھیلتی ہے نا تو اچھا خاصے اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو کچھ اس کو مولوی مل گئے تھے نا، عالم اس کو بھی ایسے مل گئے تھے جو اس کے دین اکبری کے حمایتی تھے. تو انہوں نے اس اللہ اکبر میں کیا تحریم کی، کیا یعنی کیا تحریف کی، تحریف کی، تبدیلی کی کہ نا اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ اکبر جو ہے نا یہ اللہ ہے، اللہ اکبر. اللہ یہ اکبر جو ہے نا یعنی یہی اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان جب بگڑتا ہے نا تو کیسے بگڑتا ہے، کیسے بگڑتا ہے. تو اللہ اکبر میں نے کہا یہ اللہ کا انتہائی تعظیمی کلمہ ہے، جیسے کہ سب سے بڑی عبادت کا آغاز ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ صرف اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے. تو زبان سے سب سے زیادہ تعظیم کے کلمات، جسم سے یعنی سب سے زیادہ تعظیم کے حرکت، اور مال کسی کی خوشنودی کے لیے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادات ہے. تو اسی طریقے سے عقیدے میں جی کہ اللہ جیسا کسی کو سمیع، بصیر، اللہ جیسا کسی کو قادر، علیم سمجھنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کا شرک ہے. تو عقیدے کا شرک ہو یا عملی شرک ہو، یہ توحید کے منافی ہے. تو اللہ کا پہلا حق کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو. جس معاشرے میں یہ محفوظ نہیں وہ اسلامی نہیں. ہمارے معاشرے میں ہے محفوظ اللہ کا یہ حق، کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے. ہاں جی، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی کیا ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کے حق کی کیسے پامال کیا جا رہا ہے. جس معاشرے میں اللہ کا حق محفوظ نہ ہوگا وہ اسلامی نہیں. وہ کیسے اللہ کی رحمت وہاں پر نازل ہوگی؟ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، میں نے کہا اسلام دو حقوق کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد. تو حقوق العباد یعنی مخلوق اور بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کے. اس لیے قرآن مجید نے جب بھی حقوق کی بات ہوئی تو پہلے اللہ نے اپنے حق متصل پھر ماں باپ کے حق کو ذکر کیا. اس کی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اللہ کے بعد بندے کا
محسن کوئی دوسرا نہیں ہے جی. یعنی تخلیق میں بھی اگر خالق حقیقی وہ ہے تو تخلیق کا ذریعہ تو ماں باپ ہے مجازی لحاظ سے تخلیق کا. اور پھر یہ کہ تخلیق ہونے کے بعد پھر کیا ہے, دونوں الجھن میں ہوتے ہیں, مشقت میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, اور اپنی راحت و آرام قربان کر کے اس معصوم بچے کی پرورش میں دن رات ایک کرتے ہیں اور کرتے 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 پھر وہ پروان چڑھتا ہے. تو اللہ تو محسن حقیقی ہے, خالق حقیقی ہے, لیکن اس عالم کائنات میں مجازن یہی دو شخصیتیں انسان کی بقا کا ذریعہ بھی اور تخلیق کا بھی ذریعہ. اس لیے طرف فرماتے کہ میرے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. اور ماں باپ کا حق اللہ نے کیسے بیان کیا؟ بالوالدین احسانا, کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. بس لفظ احسان یہ بڑا جامع لفظ ہے, اس میں سارے حقوق آ گئے, کرو کیا نہ کرو کیا. یعنی ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ دونوں باتیں احسان میں آ گئی. حسن سلوک نا, حسن سلوک, تو حسن سلوک بڑا جامع لفظ ہے, لیکن اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی پوری تشریح بھی کر دی ہے. تو آپ پیغام تو نہیں لائیں, پیغام نہ لائیں, ویسے آپ تشریح لائیں. تو اس کی کچھ تشریح اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دی, ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ قرآن یہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور کہیں حسنا, یہاں اس کی کچھ تفصیل ہے. تو یہ آیہ کریم ماں باپ کے حقوق میں ذرا مفصل ہے, تفصیل ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ, یہ بیٹے اور بیٹی کو سمجھائی جا رہی ہے بات کہ جب تک ماں باپ جوان ہیں وہ تو اپنا حق یوں بھی تم سے وصول کر سکتے ہیں جی, اور تم بھی شاید کسی لالچ میں ان کا حق دو ان کو. لیکن مسئلہ جو مشکل ہو جاتا نا بڑھاپے میں پھر نظریں بدل جاتی ہیں. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی زندگی کا یہاں ذکر فرماتے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر, اے بیٹے یا بیٹی, اگر تیرے پاس تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیرے ماں باپ, احدہما و کلاہما, ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, تو جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا نا آدمی تو پھر اس میں وہ کمزوریاں واپس آ جاتی ہیں جو آدمی میں بچپن میں ہوتی ہیں, جو بچوں میں بچپن میں ہوتی ہے نا. تو جب انتہائی بڑھاپا ہو جائے نا تو وہ کمزوریاں پھر عود کر کے آ جاتی ہیں, اور بالکل بوڑھوں کی زندگی بھی پھر بچگانا ہو جاتی ہے, بات بات میں ناراض ہو جانا, ضد کر لینا. تو اس لیے اس وقت پھر ان کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کی نگہداشت بچوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اس میں فرمایا کہ جب دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے نا تو فلا تقل لهما اف, دیکھنا ان کے سامنے اف تک نہ کہنا, اف تک نہ کہنا. اف تو خیر عربی کا لفظ ہے اور یہ کم سے کم اظہار ناراضگی کا لفظ ہے. اگر اس سے کم کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے. یعنی کم سے کم درجے میں آدمی جو اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے نا تو وہ عربی میں اف. تو اتنا لفظ بھی نہ بولنا. لیکن ہماری اصطلاح میں اف نہیں ہے, ہماری بیٹا ادھر آ جا, یہ کام کر لے, تو اف کی جگہ ہمارے ہاں یہ ہوں کا لفظ ہے. یہ ہوں بھی نہ کر. ولا تنہرہما, اس سے بڑھ کر, یہ تو کم سے کم اس سے بڑھ کر زیادہ, اور ان کو ڈانٹ بھی مت دلا. تو ادنا اور اعلیٰ دونوں لفظ ذکر کر دیا, بیچ کی آپ خود سمجھ لیں. یہ کم سے کم اف, زیادہ سے زیادہ ڈانٹ. آپ تو بس ہمیشہ ایسا کرتے رہتے ہیں, یہ ڈانٹ ہے. تو یہ بڑا لفظ ہے, تو بیچ میں پھر لیبل بدلتے رہتے ہیں. تو نہ ان کو ڈانٹ نہ اف کے, بلکہ
چپ بھی نہ رہے. قل لہما قولا کریما، ان کی ہر سخت بات پہ بھی عزت اور شرافت سے جواب دے. ان دونوں کے سامنے جب بات کر تو کریما یعنی شرافت کی بات، عزت احترام کی بات، ان کے ساتھ عزت احترام کی بات کر. یہ تو بات کی ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ عملی طور پہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا کر رکھ ماں باپ کے سامنے جناح الذل، عاجزی کے پر. تو نہیں ہمارے پاس. عاجزی کے پر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پرندہ پر سکیل لیتا ہے تو عاجز بن جاتا ہے. جی، تو یعنی ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کر، ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھ اور عاجزی کا اظہار کر. اکڑ نہیں دکھا، بلکہ کچھ بھی ہو جائے جھک کر رہے. اور یہ جھکاؤ بھی اوپر سے نہ ہو، من الرحمہ، دل کی مہربانی کے ساتھ. دل بھی جھکا ہو، جسم بھی جھکا ہو. یعنی کہ دل میں تو اکڑ ہے، اوپر دکھانے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا جھکا، یہ بڑا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، جھکا ہوا تھا، لیکن دل سے نہیں جھکا. فرمایا من الرحمہ، دل کی مہربانی کے ساتھ ظاہر اور باطن میں ماں باپ کے سامنے جھکاؤ اختیار کر. اور اتنی سی بات پہ بھی بس نہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے. اور دعا ان لفظوں میں کر کے، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر. کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی تھی اور مجھ پہ اپنے آرام اور سکھ کو قربان کیا تھا، تو آج یہ اس حال میں ہیں، تو آپ ان پر ایسا ہی رحم کر جیسے یہ مجھ پہ رحیم اور کریم رہے ہیں بچپن میں. تو ان لفظوں سے ان کے لیے دعا بھی کرے اور دل اور جسم سے جھکا بھی رہے اور زبان سے بھی باعزت، شرافت اور ادب کے کلمات کہے، اور کبھی سختی کے کلمات نہ ہلکے نہ زیادہ ان کے سامنے کہے، خاص طور پہ یعنی بڑھاپے کے زمانے میں. یہ ہیں آداب اور یہ ہیں حقوق. اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں. مالی حقوق میں یہ ہے کہ ماں باپ کو مال کی ضرورت ہو تو ان پہ اپنا مال خرچ کرے. اگر ضرورت ہو تو ان کا اتنا بھی حق ہے کہ وہ بیٹوں سے طلب کر سکتے ہیں، بلکہ نہ دیں تو بغیر اجازت کے بھی ضرورت کے مطابق ان کا مال لے سکتے ہیں، اتنا بھی حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان باپ کی شکایت لے کر گیا کہ بس جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، مجھ سے یہ مانگتے ہیں. تو حضور نے اس کو کہا میاں انت و مالک لابیک، شکر کر پیسے مانگتے وہ تجھے مانگے تو بھی ہاں، تو اور تیرا مال ہے ہی تو تیرے باپ کے ہیں. اس کی شکایت کی کون سی بات ہے؟ تو اور تیرا مال ہے ہی تو تیرے باپ کے ہیں. تو بہرحال اتنا حق بھی ہے کہ ضرورت مند ہوں اور اولاد نہ دے تو ضرورت کے مطابق بن پوچھے بھی لے سکتے ہیں. اور یہ کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ خود ان سے پوچھیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں اور ان کی ضرورت کو یعنی پورا کیا جائے. ہاں اگر وہ خود مالدار، ان کے پاس سب کچھ ہے تو ان کو لینے بھی نہیں چاہیے، مانگنے بھی نہیں چاہیے، ہر بات ہے. لیکن پھر بھی ہدیہ تحفہ کبھی کبھار تعلق کے لیے، خوشنودی کے لیے وہ سلسلہ جاری رہے. جی تو بہرحال یہ اللہ تعالی نے دوسرا اصول اسلامی معاشرے کا بیان فرمایا کہ جس معاشرے میں ماں باپ کا احترام نہیں وہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں، جس میں اللہ کا حق محفوظ نہیں وہ بھی اسلامی نہیں، جس میں ماں باپ کے حقوق محفوظ نہیں وہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں کہلایا جا سکتا. اب کہاں یہ بات اور کہاں ہمارے معاشرے کو دیکھیے جی، ماں باپ کی پٹائیاں بھی کر لیتے ہیں جی، ماں باپ کو گالی گلوچ بھی دے دیتے ہیں، اور ایسے ناہنجار بھی ہیں کہ قتل تک بھی کر دیتے ہیں. تو ایک واقعہ ہے
پنجاب کا کہ ایک میلے میں ایک نوجوان نے اپنی ستیلی ماں کو 800 روپے میں بیچ بھی دیا تھا. ستیلی ماں, پتہ نہیں کتنے واقعات ہوں گے, ہمارے علم میں نہیں ہیں. تو اس معاشرے میں یعنی ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, گالی گلوچ تک ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مار پیٹ ہو رہی ہے, یہ قتل و غارت تک بات ہو جاتی ہے. پنجاب میں ایک جگہ ایک عالم تھے تو فرماتے تھے کہ میں جا رہا تھا, رستے میں جا رہا تھا, تو دیکھا تو ایک بوڑھا اور ایک جوان آپس میں لڑ رہے ہیں. تو بوڑھا کافی بوڑھا تھا, یہ نوجوان تھا, تو کہتے ہیں ان کو لڑتا دیکھا تو ان کو بیچ بچاؤ کے لیے ہم ادھر چلے گئے. اور نوجوان سے کہا کہ بیچارے بوڑھے کو کیوں مارتے ہوئی, ان کم از کم مارتا ہے تو اپنے جیسے جوان کو مار, 2 تجھے لگائے گا 2 اس کو لگا, مقابلہ برابر. اس بوڑھے میں ہے کیا جو اس کو مارتا ہے؟ جاؤ شاہ جی میرا اپنا پیو ہے. آپ کو شاہ جی کیا لگا ہو, یہ تو میرا اپنے والد اگر میں مارتا ہوں تو. اس نے کہا یار انا للہ و انا الیہ راجعون, میں نے کہا کوئی غیر بوڑھا ہے تو مار رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اور یہ تو ظلم بالائے ظلم, ستم بالائے ستم کے باپ کو مار رہا ہے. باپ تو کعبہ کے درجے میں ہے. شاہ صاحب نے کہا باپ تو کعبہ کے درجے میں. او جی کعبے کی دیواریں ڈنگیاں ہو جائیں تو سیدھی نہیں کرنی چاہیے. کعبے کی دیواریں ٹیڑھی ہو جائیں تو سیدھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کعبہ ہی صحیح لیکن ٹیڑھا ہو گیا تو اسی میں سیدھا کر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس معاشرے میں ایسے جوان ہوں تو وہ کیا اسلامی معاشرہ ہوتا ہے جس میں ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اچھی طرح, مجھ سے زیادہ اچھی پتہ ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں نہ حق اللہ محفوظ نہ حقوق والدین محفوظ. تو جو 2 باتیں بنیادی ہیں دونوں میں سے ایک بھی محفوظ نہیں ہے, تو اسلامی معاشرہ کہاں ہوگا؟ اور جس ملک میں اللہ کے لیے قانون سازی نہ کی جائے, اللہ کے حقوق کو تحفظ کے لیے, وہ قانون کیا اسلامی ہوگا؟ اور جس آئین و دستور میں ماں باپ کے لیے بھی ایسی شرط نہ رکھی جائے, وہ دستور کیا اسلامی ہوگا؟ یہ اسلامی دستور کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ اسلامی معاشرہ, ایک اسلامی ملک, اسلامی قانون اس وقت تک اسلامی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ چیزیں اس میں شامل نہ ہوں. اور آج کہاں شامل ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. یہ تو تم کرو کہ دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعا کرو, دل سے ان کے لیے نرم بنو. باقی بات یہ کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے. دلوں میں نرمی ہے یا نہیں, دل میں احترام ہے یا نہیں, دل میں ادب ہے یا نہیں, یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہوگے, اگر تم نیک ہوگے, اور نیکی وہی ہے نا جو دل, قلب اور قالب دونوں سے نیک ہو, ظاہر اور باطن دونوں سے نیک ہو. اگر تم نیک ہوگے تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بخشنے والے ہیں. جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی بخش دیتے ہیں. اور جو صالحین ہوتے ہیں وہ اوابین ہوتے ہیں, جو صالحین ہوتے ہیں وہ اوابین ہوتے ہیں, اور جو اوابین ہوتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتے ہیں ان کے چھوٹے موٹے گناہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے کچھ حضرات کو دیکھا, یعنی جو 9-10 بجے نماز پڑھی جاتی ہے نفل نماز, تو حضور نے فرمایا تلک صلاۃ الاوابین, یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے جو پڑھی جاتی ہے. کب؟ جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں ریت میں گرم ہو جاتے ہیں, یعنی جب دھوپ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اونٹ کے چھوٹے بچے نا اپنا پاؤں جما کر ریت میں نہیں رکھ سکتے, ریت اتنی, یہ عرب کی بات ہے نا, تو گرم ہو جاتی ہے. اس وقت یعنی جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ اوابین کی نماز ہے, یعنی اللہ کی طرف خاص طور پہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے.
تو یہ نفلی نمازوں میں سے ایک نماز ہے چاشت، جس کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ عام معمول حضور کا 4 رکعتوں کا تھا، 8 بھی آپ نے پڑھی اور 12 تک بھی آپ نے پڑھی، 2 سے 12 تک۔ فتح مکہ والے دن حضور علیہ السلام نے 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے جو بعد 6 رکعتیں نماز پڑھے تو فرشتے رحمت کو اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں اس نماز کا نام اوابین ہے، یعنی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ مغرب کے بعد کے نوافل کو اوابین کہتے ہیں، لیکن حدیث میں حضور نے چاشت کی نماز کو اوابین کی نماز قرار دیا ہے۔ تو بہرحال نفلی نمازوں میں تہجد کی، چاشت کی اور مغرب کے بعد کے نوافل جو ہیں یہ بھی بڑی قیمتی نمازیں ہیں اللہ کی رجوع کرنے والوں کی۔ تو 2 حقوق بیان ہو گئے، وہ حق اللہ اور حق الوالدین، جو اسلامی معاشرے کی پہلے 2 اصول ہیں۔ اب باقی رہ گئے 13، انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔